پورے بہار میں جس طرح خود مسلمانوں نے آپس میں ان دنوں کو میدان جنگ میں تبدیل کر دیا، اور وہ لوگ جو کہ ایک ساتھ کھاتے تھے پیتے تھے، ہم نوالا ہم پیالہ، چند لمحوں میں وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے۔ اور جو سانحہ تاریخ میں خود آپس میں مسلمانوں کے درمیان کربلا میں پیش آیا تھا کہ مسلمان ہی ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے تھے، پورا بہار اس میں مبتلا ہو گیا، اور خود مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف نکل گئی۔ جس سانحہ کو دفن ہو جانا چاہیے تھا کربلا کے ساتھ ہی، آج تعزیہ بنانے والے حضرات یا اس طرح کے محرمی رسم و رواج کو فروغ دینے والے لوگ ہر مقام پر، ہر دور میں، ہر جگہ ایک نیا کربلا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس چیز کے ناجائز ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جس چیز کی بنا پر مسلمانوں کے درمیان نفرت کا ماحول پیدا ہو، فساد کا ماحول پیدا ہو، جنگ کا ماحول پیدا ہو، اس چیز کے ناجائز اور حرام ہونے کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی؟ تمہاری تہذیب اپنے ہی ہاتھوں آپ خودکشی کرے گی، تمہاری تہذیب اپنے ہی ہاتھوں آپ خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا وہ ناپائیدار ہوگا۔ ہر مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، ہر مسلمان، ہر مومن صاحب ایمان صاحب کلمہ۔ نہ کربلا کے میدان میں اس وقت کے مسلمانوں کو یہ اجازت تھی کہ کسی مسلمان کے خلاف تلوار نکالیں، نہ آج اس کی اجازت ہے کہ کسی مسلمان کو کوئی مسلمان کے خلاف تلوار یا لاٹھی اٹھائے۔ ہر مسلمان کا خون اتنا ہی قیمتی ہے جتنا قیمتی کہ ایک بڑے سے بڑے ولی کا قیمتی ہو سکتا ہے، جتنا آپ کا قیمتی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو آخری خطبہ دیا ہے، اس میں آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ آج کون سا دن ہے؟ آج کون سا دن ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آج عرفے کا دن ہے۔ کہا کون سا مہینہ، کون سا مہینہ ہے؟ تو مہینہ حرم ہے، حرم کا حرمت کا مہینہ ہے، شہر حرام ہے۔ کون سی جگہ ہے یہ؟ تو بلد حرام ہے۔ کہ جس طرح یہ دن حرام ہے، جس طرح یہ شہر حرام ہے، جس طرح یہ مہینہ حرام ہے، اسی طرح تمہارے خون کا ایک ایک قطرہ حرام ہے تم میں سے ہر ایک کے اوپر۔